سورۃ البروج کی ابتدائی آیات۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير۔ سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ البروج ہے، جو کہ اس کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے۔ بروج برج سے ہے، اور برج بڑے محل کو کہا جاتا ہے۔ اصل مادہ اس کا تبرجہ سے ہے، جس کا معنی ظاہر ہونا۔ جو چیز واضح اور ظاہر ہو اس کو بروج کہا جاتا ہے۔ مکی صورت ہے، ترتیب کے لحاظ سے 50ویں صورت کا درس ہم سننے جا رہے ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 27 ہے، 22 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے آخرت کا ہی تذکرہ فرمایا ہے، اور اس سے پہلے چند قسمیں اٹھا کر 4 چیزوں کی قسمیں اللہ رب العالمین نے اٹھائی، اور ایک تاریخی واقعے کی طرف توجہ دلائی، جس میں دنیا کے بادشاہوں نے قوت سے، طاقت سے اپنی بات منوانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہوئے۔ اللہ رب العالمین ان کی سزا کا بھی ذکر کر رہے، دنیا میں جو ان کو ملی اور آخرت میں جو ان کے ساتھ ہوگا اس کا بھی تذکرہ ہے۔ گویا اس واقعے میں مشرکین عرب کو، دین کے مخالفین کو، قیامت تک آنے والے تمام ان لوگوں کو جو قوت اور طاقت سے دین کو دبانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دھمکی کا پیغام ہے کہ وہ باز آ جائیں، وہ ایسا کر نہیں سکتے۔ اللہ کا دین سدا بہار ہے، پھیلا ہے، پھیلتا رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور ان لوگوں کے لیے تسلی کا پیغام ہے جو دین کی محنت کرتے ہیں اور ظلم اور ستم برداشت کرتے ہیں، سہ جاتے ہیں۔ ان کے لیے حوصلہ ہے کہ جیسے یہاں دین کے دشمن تباہ ہوئے، آج اگر کوئی دین کا دشمن ہوگا تو وہ بھی تباہ و برباد و ذلیل و رسوا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں والسماء ذات البروج، قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ بروج برج محل کو کہتے ہیں،
مفسرین کرام رحمہم اللہ کی ایک بڑی جماعت وہ یہ کہتی ہے کہ بروج سے مراد ستارے، قسم ہے اس آسمان کی جو ستاروں والا ہے، کیونکہ آسمان کے نیچے اللہ رب العالمین نے تاروں کا ایک بہت بڑا جال بچھایا ہے، جس کی وجہ سے رات کے اندھیرے میں بھی آسمان خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ بروج سے مراد فرشتوں کی وہ چوکیاں ہیں جو آسمانوں کے اندر اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پہ قائم کی، جہاں پہ انسانوں کے اعمال جاتے ہیں، ارواح جاتی ہیں، چیکنگ ہوتی ہے، اوپر سے جو حالات آتے ہیں ان کو جانچا جاتا ہے، پھر ان کو زمین کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ جو آنے جانے کی فرشتوں کی چوکیاں ہیں، بڑے بڑے وہاں پہ محل ان کے بنے ہوئے ہیں، بروج سے مراد یہ ہے۔ جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اللہ پاک جانتے ہیں وہ کیا ہیں، کیسے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ جو لوگ بروج بنا کر پھر اس سے نتیجہ نکالتے ہیں، یہ برج حمل ہے، یہ جوزہ ہے، یہ سنبل ہے، یہ فلاں ہے، اور فلاں مہینے میں پیدا ہوا تو یہ برج ہے، فلاں میں پیدا ہوا تو یہ برج ہے، پھر اس سے آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، دن کیسا رہے گا، یہ ساری باتیں من گھڑت اور بناوٹی باتیں، شریعت کا ان سے کوئی لینا دینا، کوئی تعلق نہیں۔ یہ فلسفیانہ منہ شگافیاں ہیں جن کی شریعت کے ہاں کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ غیب کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس۔ تو بہرحال یا ستارے مراد ہیں یا وہ برج اور منزلیں جہاں فرشتے بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ پاک اس آسمان کی قسم اٹھا رہے جو ستاروں والا ہے۔ دوسری قسم فرمایا والیوم الموعود، اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا۔ اس سے مراد قیامت کا دن، یہ قیامت کے دن کا وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ دن آئے گا، یقیناً آئے گا، انصاف کا دن ہوگا، ظالم کو ظلم کا بدلہ ملے گا، مظلوم کی داد رسی کی جائے گی۔ اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، انصاف کا بول بالا ہوگا، اور وہ دن کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن۔ تیسری قسم اللہ رب العالمین نے اٹھائی وشاہدن، قسم ہے اس دن کی جو حاضر ہونے والا ہے۔ اس دن سے مراد ترمذی شریف کی روایت کے مطابق جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ انسان اپنی اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں اور جمعۃ المبارک تمام انسانوں کے پاس آ جاتا ہے، اور مشہود قسم ہے اس دن کی جس کے پاس حاضر ہوا جاتا ہے۔ اس دن سے مراد عرفات کا دن اور 9 ذی الحج میدان عرفہ ہے، جہاں پہ لوگ سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں، یعنی اس کے پاس حاضر ہوا جاتا ہے۔ مشہود کا معنی جس کے پاس حاضر ہوا جائے۔ تو ان 4 چیزوں کی قسمیں اٹھا کر اللہ پاک کیا فرماتے؟ فرمایا قتل اصحاب الاخدود، کھائیوں والے برباد ہو گئے۔ اخدود خد کی جمع ہے، جو گڑھے کو اور کھائی کو کہا جاتا ہے، خندق کو کہا جاتا ہے۔ یہ کھائیوں والے کون لوگ ہیں جو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، جن کی اللہ پاک نے خبر دی اور اس خبر پر گواہ بنایا آسمان کو، خبر پہ گواہ بنایا قیامت کے دن کو، اس خبر پہ گواہ بنایا جمعہ کے دن شاہد کو، اور عرفہ کے دن مشہود کو۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو اصحاب الاخدود کہا گیا؟ گڑھے والے، خندق والے، کھائیوں والے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے 70 سال پہلے کے لوگ ہیں، یعنی یہ واقعہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے 70 سال پہلے کا واقعہ۔ اس وقت
اللہ کے سچے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت تھا۔ اس وقت یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کو یوسف ذو نواس کہا جاتا تھا، نام اس کا یوسف ذو نواس تھا۔ یمن کا وہ بادشاہ، اور بادشاہ اس طرح تھا جیسے انگریز کے وائس رائے ہوتے تھے، کہ بڑا بادشاہ تو تھا ایران کا کسریٰ، اور اس کا ماتحت گورنر سمجھ لیں وہ تھا یمن کے اندر یوسف ذو نواس۔ تو یہ بھی آتش پرست تھا، مجوسی تھا، لیکن اس زمانے کے اندر جو بادشاہ لوگ ہوتے تھے یہ جادوگروں کی اور نجومیوں کی بہت بات مانتے تھے، جیسے آج کل سائنسدانوں کی یا اسی طرح انجینئرز، ڈاکٹرز کی بات مانی جاتی ہے اور ان کو خاص مقام دیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں اسی طرح جادوگروں کو، نجومیوں کو بادشاہوں کے دربار میں خاص مقام حاصل تھا۔ ایک جادوگر جو بادشاہ کے بڑا قریب تھا اور اس کو آنے والے حالات سے آگاہ کرتا، اس کی رائے اور مشورے سے بادشاہ قدم اٹھاتا، اس بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا کہ جناب مجھے کوئی ایک لڑکا اب دے، نوجوان ہو، بچہ ہو، سمجھدار ہو، میں اپنا فن اس کی طرف منتقل کر دوں، میں یہ فن جادوگری اس کو سکھا دوں تاکہ وہ بعد میں آپ کے کام آئے۔ بادشاہ نے ایک لڑکا تلاش کیا جس کا نام تھا عبداللہ ابن تعمر۔ اس عبداللہ ابن تعمر کو ڈیوٹی اس کی دی گئی، اس کے والدین کو خرچہ دیا گیا، لالچ دیا گیا کہ اس بچے کو اس جادوگر کے پاس بھیجیں تاکہ یہ اس کو کوئی گر سکھا دے، ہنر سکھا دے۔ اب ہوتا یوں کہ بچہ گھر سے نکلتا اور جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتا، والدین کے کہنے پہ اور بادشاہ کے کہنے پہ۔ اور دوسری طرف راستے کے اندر ایک راہب تھا، آج کل کی زبان میں سمجھنے کے لیے یوں کہہ لیں کہ ایک مولوی صاحب کا مدرسہ تھا، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر اس زمانے کا مولوی تھا، عالم تھا، اس کی خانقاہ تھی، اس کا مدرسہ تھا، بچوں کو تعلیم دیتا۔ اب یہ بچہ جب گھر سے چلتا تو اس عالم کے پاس بیٹھ جاتا، اس راہب کے پاس بیٹھ جاتا، اور اس کی باتیں اس کو بڑی اچھی لگتی۔ وہ دین کی باتیں تھی، اللہ کی باتیں تھی، اسلام کی باتیں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی باتیں تھی۔ بچہ ان باتوں سے متاثر ہوتا چلا گیا، اور پھر کچھ وقت اس کے پاس بیٹھ کر پھر جادوگر کے پاس چلا جاتا، اور وہاں سے جب واپسی آتا پھر اسی طرح راہب کے پاس آتا، پھر گھر چلا جاتا۔ اس میں اس کو مشقت بھی اٹھانی پڑتی کہ جادوگر کے پاس لیٹ پہنچتا تو وہ بھی پٹائی کرتا کہ دیر سے کیوں آئے، یہ کوئی بہانہ لگا دیتا، اور جب واپسی گھر دیر سے پہنچتا تو گھر سے بھی پٹائی ہوتی کہ دیر سے کیوں آئے، وہاں بھی یہ بچہ کوئی نہ کوئی عذر کر دیتا۔ اس قربانی کے ساتھ یہ بچہ دین بھی سیکھتا رہا، ادھر جادو بھی سیکھتا رہا، متاثر ہوا دین سے۔ اور اس کے متاثر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بنی، ایک دفعہ یہ بچہ جا رہا تھا راستے میں، تو راستے کے اندر کوئی بڑا جانور، شیر تھا یا کوئی اژدہا تھا جس نے لوگوں کا راستہ روک لیا۔ اب لوگ ہمت نہیں کر رہے تھے آگے بڑھنے کی، تو اس نے ایک پتھر اٹھا کے یہ کہہ کر اس کو مارا کہ یا اللہ، اگر راہب کا دین، اس عالم اور مولوی صاحب کا دین صحیح ہے تو اس پتھر سے یہ جانور مر جائے، اور اگر یہ نہ مرا تو میں سمجھوں گا کہ اس کا دین صحیح نہیں۔ اللہ کی شان، اس نے وہ پتھر پھینکا تو وہ جانور اس پتھر سے ہی ہلاک ہو گیا۔ لوگوں کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ یہ بچہ کوئی خاص علم جانتا ہے کہ اس کے کہنے پر وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اسی مجمع میں ایک شخص جو مادرزاد نابینا تھا، پیدائشی اندھا تھا، اس نے بچے سے آگے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ بچے نے کہا کہ آپ میرا دین قبول کر لیں، اللہ پہ ایمان لے آئیں، آپ اسلام کو قبول کر لیں، میں دعا کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی کر دیں۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کی آنکھوں کی بینائی واپس کر دی،
اور وہ مسلمان ہو گیا۔ شدہ یہ خبر لوگوں تک پہنچ دی گئی اور لوگ آہستہ آہستہ اس کے دین پر اور اسلام پر آتے گئے۔ بادشاہ کو بھنک لگ گئی کہ یہ چکر کیا ہے، لوگ نیا ہی دین اختیار کر رہے ہیں، اللہ کی طرف آ رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے جب تحقیق حال کی تو کافی لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اس نے پھر یہ خندقیں کھدوائی، کھائیاں کھدوائیں اور ان کھائیوں کے اندر آگ جلائی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں النار ذات الوقود، وہ بڑی شعلوں والی آگ تھی، صرف کھائیاں نہیں تھی، کھائیوں کے اندر ایک شعلوں والی آگ تھی۔ تو اس نے لوگوں سے کہا کہ جو مسلمان ہوئے یا تو یہ اسلام چھوڑ دے یا پھر یہ ان کھائیوں میں جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن اللہ کی شان، دین اسلام ان کے دلوں میں ایسے رچ بس گیا تھا کہ وہ اس آگ کے الاؤ میں جل گئے، لیکن کسی نے کلمہ ایمان نہیں چھوڑا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں ایک خاتون تھی جس کی گود میں بچہ تھا، چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ۔ اب اس مائی کی باری آئی، وہ بھی مسلمان تھی، اس کو پھینکنے لگے تو وہ تھوڑا سا ہچکچائی کہ میرے بعد بچے کا کیا بنے گا۔ بچے کی محبت، ماں کی ممتا میں جاگ گئی، اس کے لیے تھوڑا سا رکی تو وہ دودھ پیتے بچے نے کہا اصبری علی الحق، اے اماں گھبرا نہیں، تو حق پہ ہے، آگ میں چلی جا۔ تو اس بچے کے حوصلہ دینے پہ ماں بھی آگ میں چلی گئی، لیکن کلمہ ایمان نہیں چھوڑا۔ اب بادشاہ کو بڑی فکر ہوئی، اس نے اس راہب کو بھی بلایا، اس کو بھی قتل کر دیا، اس نابینے کو جو بینا ہو گیا اس کو بھی قتل کر دیا۔ بچے کے لیے اس نے حکم دیا کہ اس بچے کو، چند لوگوں کو بھیجا، فوجیوں سپاہیوں کو، کہ اس کو پہاڑ کے اوپر لے جا کے اوپر سے نیچے گرا دو۔ وہ اللہ کی شان، بچے کو لے کر گئے، پہاڑ کے اوپر چڑھے، پہاڑ میں ایسا لرزہ طاری ہوا کہ لے کر جانے والے تو سارے گر گئے، اور بچہ ہنستا ہوا پھر بادشاہ کے پاس واپس آ گیا اور پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ پھر اس نے دوبارہ حکم دیا کہ اس بچے کو سمندر کے بیچوں بیچ لے جا کر وہاں پانی میں ڈبو دو۔ پھر اس کو کشتی میں بٹھایا، لوگ لے کر گئے۔ اللہ کی شان، وہاں سمندر کے بیچ میں جا کے کشتی ایسے بھمر میں پھنسی کہ لے کے جانے والے سارے ڈوب کے مر گئے۔ بچہ پھر ہنستا ہوا بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ اب بڑا بادشاہ دل ملایا اور جلایا کہ میں کیسے ماروں اس کو۔ تو بچہ خود ہی کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اگر مجھے مارنا ہے تو ایک کام کر، اپنی کمان کے اندر تیر رکھے اور یہ پڑھ کر تیر ماریں بسم رب ھذا الغلام، اس رب کے نام کے ساتھ میں، اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ میں تیر ماروں، میرے رب کا نام لے کر تیر چلائیں۔ بے وقوف ہو جاتے ہیں، جب بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو عقل ماری جاتی ہے، اور پھر تکبر ہو، غرور ہو تو پھر ویسے ہی ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ یہ نہ سوچا کہ جس رب کی مخالفت میں اس کو مار رہا ہوں اس کا نام کیسے لے لوں۔ تو بچے کے مارنے کے انتقام کے جذبے میں یہی پڑھ کے اس نے تیر مارا، بچے کے یہاں پٹی پہ لگا، تو بچہ جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ لیکن بچہ تو شہید ہوا، لوگ جتنے موجود تھے سب نے جب دیکھا کہ بچہ کسی طرح نہیں مرا، اپنے رب کے نام کے ساتھ اس کو موت آئی، سب نے ایک ہی دفعہ کہا آمنا برب ھذا الغلام، ہم بھی اس لڑکے کے رب پہ ایمان لے آئے، ساری قوم ایمان لے آئے۔ اب اللہ کی شان، جس آگ پر بیٹھے یہ لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور ان کو کھائیوں میں اور خندقوں میں پھینک رہے تھے، اللہ کی شان، اللہ پاک فرماتے اذ ہم علیہا قعود، وہ لوگ اس آگ پہ بیٹھے اس منظر اور تماشے کو دیکھ رہے تھے، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے۔ اسی آگ کے الاؤ کو اللہ نے حکم دیا، وہ آگ قابو سے باہر ہوئی، جتنے لوگ باہر بیٹھے ایمان والوں کے جلنے کا نظارہ کر رہے تھے،
آگ نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، وہ سارے ہی آگ کے اندر آ گئے، اور پھر یہ آگ باہر کو بڑھی۔ بادشاہ اس آگ سے بچنے کے لیے بھاگا دوڑا، اس نے دریا میں جا کے چھلانگ لگائی، وہاں ڈوب کے مر گیا۔ جو مارنے والے اور جلانے والے تھے سب کے سب اللہ کے انتقام کا شکار ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ایک جماعت یمن کے علاقے میں گئی، تو وہاں کسی جگہ کی کھدائی کے دوران یہی بچے کی میت جو ہے وہ ان کو نظر آئی۔ یہ بچہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ایسے اپنے یہاں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ جس صحابی نے اس کی میت کو دیکھا تو اس کے ہاتھ کو ہٹایا تو اللہ کی شان وہ خون کا چشمہ پھر جاری ہو گیا۔ اللہ کی شان، اتنے سال گزر گئے، بچہ اسی طرح صحیح سلامت اور خون بھی اسی طرح چل رہا ہے۔ ہاتھ اٹھایا تو خون جاری ہو گیا، ہاتھ دوبارہ رکھا تو خون پھر بند ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی، آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ جیسے ہے اس کو ویسے ہی بند کر دو، اس کو کھولو نہ۔ کہتے اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، فرمایا اس سمیت اس کو ایسے ہی بند کر دو، یہ وہی خوش نصیب بچہ ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان لوگوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کیوں؟ وما نقموا منہم، ان سے یہ انتقام کیوں لیا گیا، یہ سزا ان کو کیوں دی گئی؟ قصور کیا تھا، جرم کیا تھا؟ الا ان یؤمنوا باللہ، ایک ہی جرم تھا کہ یہ لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، اس اللہ پہ جو عزیز اور حمید ہے، عزتوں والا ہے، تعریفوں والا ہے۔ اللہ پہ ایمان رکھنا یہی جرم بن گیا۔ جیسے اکبر الہآبادی نے کہا ہے نا، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں، اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، یعنی اللہ کا نام لینا ہی جرم بن گیا، خدا کے تذکرے ہی جو ہے وہی جرم بن گئے۔ کیا قصور کیا تھا ان کا، کیوں مارا ان کو؟ سوائے اس کے کہ یہ اللہ کا نام لیتے تھے۔ آج دین والوں کی، اسلام والوں کی، مدارس کی، مساجد کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ بھائی ان کا جرم کیا ہے، قصور کیا ہے، شرپسندی کیا کرتے ہیں، ملک کو تباہ کیا کرتے ہیں، نقصان کیا کرتے ہیں، لیکن ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا نام کیوں لیتے ہیں۔ تو بھائیو سمجھنا چاہیے، آج جو دین کے مخالف ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، جو اللہ اس ظالم بادشاہ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے وہ آج کے ظالموں کو بھی تباہ و برباد کر سکتا ہے، اور جو اللہ اس زمانے میں دین کی بات کو اونچا کر سکتا ہے وہ آج بھی دین کو اونچا کر رہا ہے اور کر کے رہے گا۔ ہم اللہ کے دین کے ساتھ جڑیں گے تو انشاءاللہ عزتیں بھی ملیں گی، تعریفیں بھی ملیں گی۔ فرمایا اللہ تو وہ ہے الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ اسی کا راج ہے آسمانوں پہ بھی زمین پہ بھی، زمین و آسمان پہ ہر جگہ بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ فرمایا واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز کا گواہ، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ دین والوں کی جو سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، ظالم بھی اللہ کے سامنے۔ اور ہمیشہ کے لیے اللہ پاک فرماتے اصول یہ ہے کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ یقیناً جو لوگ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو آزمائش میں ڈالیں گے، ان کو فتنوں میں مبتلا کریں گے، ان کو سزاؤں کے اندر ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں گے، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ بھی نہیں کریں گے، تو فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ دیکھو میرے بھائیو، اللہ کی رحمت بھی کتنی بڑی اور وسیع ہے کہ جن لوگوں نے ایمان والوں کو، ایمان والی عورتوں کو آگ کے اندر جھونک دیا یا سزاؤں میں مبتلا کیا، اللہ پاک ان کو بھی راستہ دے رہے ہیں، ثم لم یتوبوا، توبہ نہ کی تو پھر عذاب کا شکار ہوگی۔ اتنے ظلم و ستم کر کے بھی توبہ کر لیں تو
اللہ پھر بھی ان کو معاف کر دے۔ اللہ پاک کتنا بڑا رحیم اور غفور اور مہربان ہے کہ ایسے ظالموں کو بھی اللہ راستہ دے رہے، آؤ توبہ کر لو، معافی مل جائے گی، نہیں توبہ کرو گے تو پھر جہنم کی سزا بھی ہوگی، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا۔ یہاں چونکہ ان کو جلنے کا عذاب بھی ملا، آخرت میں جہنم کی سزا بھی ملے گی، اس لیے دونوں کا تذکرہ کر دیا۔ اور فرمایا دوسری طرف ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اعمال کو سنوارا، اپنے آپ کو اچھا بنایا، ایمان کی محنت کی، اعمال کی محنت کی، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے، ایسے باغات تجری من تحتها الانہار، جن کے سامنے نہریں چل رہی ہوں گی، اوپر بالا خانوں میں ہوں گے، نیچے گھر کے سامنے بہترین نہریں، خوبصورت چشمے، اچھی لوکیشن، خوبصورت مناظر، ایسی جگہ پہ اللہ ان کو گھر اور محل نصیب فرمائے۔ اور یہ تو ایک چھوٹا سا نقشہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اس واقعے کا اور ان آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ آج ہم دین کی حمایت کرنے والے بنیں، دین کی مخالفت کرنے والے نہ بنیں۔ جو دین کے حمایتی ہوں گے وہ ہمیشہ سرخرو اور کامیاب ہوں گے، اور جو دین کے مخالف ہوں گے ان کے مقدر میں ہمیشہ ذلت و رسوائی آئے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی حمایت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک